الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احد کے اندر وفات کو کافروں نے بیان کیا اور بتلایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، تو اس پر صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور سست پڑ گئے۔ تو جب صحابہ کرام سست پڑے، اللہ رب العالمین نے اس وقت میدان احد کے اندر یہ آیات مبارکہ اتاری، فرمایا وما محمد الا رسول، محمد علیہ السلام اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، قاصد ہیں، بھیجے ہوئے بندے ہیں، پیغمبر ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ رب العالمین نے ان سے پہلے بھی کئی رسولوں کو بھیجا ہے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر محمد علیہ السلام فوت ہو جائے یا پھر قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی عقبیہ، کہ تم پھر اپنی ایڑیوں کو موڑ لو گے، دین سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو بھی اپنی ایڑیوں کو پیچھے موڑ لے گا، لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ رب العالمین کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے سکتا، کچھ بھی۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ رب العالمین شکر کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو بہت جلد بدلہ دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ علیہ السلام کے پاس جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے آپ کے حجرے کے پاس، تو باہر دیکھا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کو نیام سے نکال کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کسی نے کہا محمد اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو عمر اس کی گردن تن سے جدا کر دے گا۔ اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ یہ وہی عمر ہے جب حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پیغمبر علیہ السلام نے جناب عمر کو یہ آیات بتلائی کہ جاؤ لوگوں کو یہ آیات سنا دو۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیات سن کر کے رونے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے، ہم پر اللہ نے دین مکمل کیا ہے۔ آج سے پہلے کسی قوم پر، کسی اللہ رب العالمین نے نبی پر دین مکمل نہیں کیا تھا، ہم تو خوش نصیب لوگ ہیں، ہم پر اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، تو آج تو خوشی کی بات ہے، آج رونے کی کیوں بات ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جناب عمر بن خطاب نے فرمایا تھا کہ ہر کمال کے پیچھے ایک زوال ہوتا ہے، جب دین مکمل ہو گیا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ محمد علیہ السلام کے جانے کا وقت آ گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا ہے پھر اللہ اپنے حبیب کو ہمارے پاس نہیں چھوڑے گا، ان قریب ہم سے لے لے گا۔ تو پھر وہی ہوا جب آپ علیہ السلام حجۃ الوداع سے آئے، بقیع تشریف لے کے جنازہ پڑھانے کے لیے وہاں سے آئے تو آپ کا سر درد شروع ہو گیا اور پھر وہ بڑھتا چلا گیا اور یہی آپ کا مرد موت بن گیا۔ یہی عمر ابن خطاب، انہیں نہیں پتا تھا کہ آپ علیہ السلام فوت ہونے والے ہیں، یہ خود اقرار کر رہے ہیں، لیکن جب آپ علیہ السلام کی وفات کا پتہ چلا تو تلوار نکالی ہوئی ہے کہ جس نے کہا محمد اس دنیا سے چلے گئے ہیں عمر اس کی گردن کاٹ دے گا۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی یہ آیات پڑھی، اور آپ علیہ السلام کے اوپر یہ آیات پڑھ کے
جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملے کہے تھے کہ جو شخص محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے طریقے پر چلے، کیونکہ محمد کریم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا وہ ذات ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، وہ کبھی فوت نہیں ہو سکتی، وہ اس کی عبادت کرتا تھا اور اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آپ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے تو اسی گھوڑے کو لے کر کے آئے، سیدھا میرے حجرے کے اندر داخل ہوئے اور آپ کے چہرے پر ایک دھاری دار کپڑا تھا، آپ نے ہٹایا، اسے چوما اور پھر باہر چلے گئے اور جا کر کے یہ آیات مبارکہ پڑھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی جب اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پیغمبروں کو جینے کا حق نہیں ہے تو پھر کسی کو بھی جینے کا حق نہیں ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص نے اس دنیا سے فنا ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے، تو اس کے لیے ہر مسلمان کو تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسانی ولسائر المسلمین۔